اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں کے لیے رحمتیں اور انعامات اتنے زیادہ ہیں کہ جن کا شمار کرنا ناممکن ہے، لیکن اللہ کی ان نعمتوں میں رمضان المبارک کو ایک منفرد حیثیت حاصل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس مہینے کا انتظار رہتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے شوق سے رمضان المبارک کا استقبال کیا کرتے تھے۔ پیارے دوستو، رمضان المبارک کا پہلا عشرہ یعنی کہ عشرہ رحمت اختتام پذیر ہوا اور دوسرا عشرہ یعنی کہ عشرہ مغفرت کا آغاز ہو چکا ہے۔ اور پیارے دوستو، وہ لوگ خوش قسمت ہیں جنہوں نے اس مبارک مقدس مہینے میں روزے رکھے اور عبادات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو راضی کیا۔ اور یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیتا ہے اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیتا ہے۔ اتنی زیادہ فضیلت ہے اس مہینے کی۔ تو پیارے دوستو، چونکہ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے اور آج میں آپ کے ساتھ رمضان المبارک کے دوسرے عشرے کا ایک ایسا عمل شیئر کروں گا، ایک ایسا وظیفہ شیئر کروں گا کہ جس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ کو قبول کرے گا اور آپ کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے، وہ اپنے بندے پر رحم کرنے والا ہے۔ جب بندہ اس سے رو رو کر مانگتا ہے، گڑ گڑا کر مانگتا ہے تو وہ اسے ضرور عطا کرتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال حضرت یونس علیہ السلام کی قوم ہے۔ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا ذکر یوں فرمایا کہ عذاب ان کے قریب آ چکا تھا اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے عذاب دیکھ بھی لیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہوئی اور ساری قوم اپنے گھروں سے باہر نکل آئی اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کر اور گڑ گڑا کر توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر سے عذاب کو ہٹا لیا۔ تو پیارے دوستو، ثابت ہوا کہ توبہ استغفار ایک اہم ترین مقصد ہے جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا کیا جا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کو منایا جا سکتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، توبہ استغفار اس مہینے کے اہم ترین مقاصد میں سے ایک ہے۔ جس شخص کی توبہ قبول ہو گئی اور رب نے اسے بخش دیا، وہ رمضان کے فضائل و برکات سے محظوظ ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن میں 100 مرتبہ توبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ پیارے دوستو، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ روزے اور قرآن دونوں بندے کے لیے شفاعت یعنی کہ سفارش کریں گے۔ روزے عرض کریں گے کہ اے پروردگار، میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور نفس کی خواہش پورا کرنے سے روکے رکھا تھا، آج میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما۔ اور قرآن کہے گا کہ میں نے اس بندے کو رات کو سونے اور آرام کرنے سے روکے رکھا تھا، آج اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ چنانچہ روزہ اور قرآن دونوں کی سفارش بندے کے حق میں قبول فرمائی جائے گی۔ پیارے دوستو، رمضان المبارک کی اتنی زیادہ فضیلت ہے، اس کی اتنی زیادہ برکات ہیں کہ بیان کرتے کرتے انسان کی زبان تھک جاتی ہے، لیکن نہ تو رمضان المبارک کی فضیلت بیان کر پاتا ہے اور نہ ہی اس کی برکات کے بارے میں تفصیلی بتا سکتا ہے۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ پیارے دوستو، آپ نے رمضان المبارک کے دوسرا عشرہ میں 3 کام لازمی کرنے ہیں اور ان 3 کاموں کو آپ نے روزانہ کرنا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جنت کے دروازوں میں ایک خاص دروازہ ہے جس کو باب الریان کہا جاتا ہے۔ اس دروازے سے قیامت کے دن صرف روزے داروں کا داخل ہوگا، ان کے سوا کوئی اس دروازے سے داخل نہیں ہو سکے گا۔ اس دن پکارا جائے گا
کہ کدھر ہیں وہ بندے جو اللہ کے لیے روزہ رکھا کرتے تھے اور بھوک پیاس کی تکلیف اٹھایا کرتے تھے اور اس پکار پر چل پڑیں گے، تو وہ روزے دار اس پکار پر چل پڑیں گے، ان کے سوا کسی اور کا اس دروازے سے داخلہ نہیں ہو سکے گا۔ جب روزے دار اس دروازے سے جنت میں پہنچ جائیں گے تو یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر کسی کا اس سے داخلہ نہیں ہو سکے گا۔ پیارے دوستو، اب ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ کون سے 3 کام ہیں جن کو آپ نے رمضان المبارک کے دوسرے عشرہ میں کرنا ہے۔ پیارے دوستو، چونکہ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے، تو اس لیے اس عشرے میں آپ نے کثرت کے ساتھ توبہ استغفار کرنی ہے۔ اب استغفار کی دعا میں بارہا ویڈیوز میں بتا چکا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، یہ استغفار کی چھوٹی سی دعا ہے۔ اس دعا کو آپ نے یاد کر لینا ہے اور روزانہ کم از کم 313 مرتبہ دن اور رات میں آپ نے استغفار کا ورد کرنا ہے۔ جو وقت آپ کو مناسب لگے اس وقت میں آپ استغفار کی یہ دعا پڑھنا شروع ہو جائیں، اور زیادہ سے زیادہ جتنی آپ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، لیکن کم از کم 313 مرتبہ آپ نے اس دعا کو ضرور پڑھنا ہے۔ یہ آپ نے پہلا کام رمضان المبارک کے دوسرے عشرے میں ضرور کرنا ہے۔ دوسرا کام جو آپ نے رمضان المبارک کے دوسرے عشرے میں کرنا ہے وہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنا۔ اب اللہ تعالیٰ کو راضی کیسے کرنا ہے؟ آپ نے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ آپ نے ان کلمات کا ورد کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یہ ایسی کلمات ہیں جن کے بارے میں حدیث پاک میں ہے کہ یہ کلمات زبان پر ہلکے اور وزن میں بہت بھاری ہیں، اور اللہ رب العزت کو یہ کلمات بہت پسند ہیں۔ اگر ساتوں زمین و آسمان ایک گولے کی شکل میں ترازو کے ایک طرف رکھ دیے جائیں اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں یہ کلمات رکھ دیے جائیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، تو ترازو کا وہ پلڑا بھاری ہوگا جس میں یہ کلمات ہوں گے۔ میرے دوستو، آپ نے ان کلمات کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ آپ نے دن میں کم از کم 313 مرتبہ ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ اب پورے دن میں اور رات میں جب بھی آپ کو وقت ملے اس وقت میں آپ یہ کلمات پڑھ لیا کریں۔ یہ تھا دوسرا کام جو آپ نے رمضان المبارک کے دوسرے عشرے میں کرنا ہے۔ اب رمضان المبارک کے دوسرے عشرے میں جو تیسرا کام آپ نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اللہ سے مانگنا ہے، پریشانیوں سے نجات مانگنی ہے، رزق میں اضافے کے لیے دعائیں مانگنی ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ مہربان ہو کر ہر طرح کی پریشانی سے آپ کی حفاظت فرمائے اور آپ پر اپنے رزق کے بند دروازوں کو کھول دے۔ آپ نے رمضان المبارک کے دوسرے عشرے میں جو تیسرا کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ یہ دعا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصیبت کے وقت پڑھا کرتے تھے اور صحابہ کرام کو بھی اس کی تلقین کیا کرتے تھے کہ جب بھی ان پر مصیبت آئے تو وہ یہ دعا کثرت کے ساتھ پڑھا کرے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ دعا ایسی دعا ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی پریشانی آ جاتی، کوئی مصیبت آ جاتی تو وہ اس دعا کو کثرت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ تو پیارے دوستو، آپ نے رمضان المبارک کے دوسرے عشرہ میں اس دعا کو بھی کم از کم 313 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنانا ہے۔ اس کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کو بہت سی نعمتوں سے نوازے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیوں کو دور کرے گا، آپ پر آنے والی مصیبتوں کو ٹال دے گا، آپ کے لیے رزق کے بند دروازوں کو کھول دے گا۔ آپ جس مقصد کے لیے، جس حاجت کے لیے اس عمل کو کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے اسی جائز مقصد میں جائز حاجت پہ کامیابی عطا فرمائے گا۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، یہ 3 کام آپ نے رمضان المبارک کے دوسرے عشرے میں لازمی کرنے ہیں۔ پہلا کام آپ نے استغفار کی کثرت کرنی ہے، یعنی کہ کم از کم 313 مرتبہ آپ نے استغفار کی دعا پڑھنی ہے۔ دوسرا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب کلمات سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم،
ان کلمات کو آپ نے کم از کم 313 مرتبہ ضرور پڑھنا ہے، زیادہ سے زیادہ آپ کی اپنی ہمت ہے۔ اور تیسرا کام، آپ نے نبی پاک کی وہ دعا پڑھنی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصیبت کے وقت پڑھا کرتے تھے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس دعا کو آپ نے کم از کم 313 مرتبہ ضرور پڑھنا ہے۔ یہ 3 کام آپ نے رمضان المبارک کے دوسرے عشرہ میں لازمی کرنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ 3 کام مجھے بھی اور آپ تمام سامعین کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔